So CM Chaudhary had BICO, which is Batala Engineering Company. اور ان کے آپ دیکھیں کہ کیا وہ نہیں بنا رہے تھے ایئر کرافٹ کے پارٹ سے لے کے چائنا سے انجینئرز آئے لرن کرنے کے لیے, اینڈ دین بھٹو نیشنلائزڈ اٹ. اینڈ دین اٹ واز لائک, اور اس کا کیا فلسفہ تھا, فلسفہ بڑا ریئل تھا کہ یہ رچ پیپل سے لو سارا کا سارا ویلتھ اور ڈسٹریبیوٹ کرو. بٹ دیٹ ڈڈنٹ سارٹ آف ہیپن, اینڈ دین آبویسلی پھر وہ لیفٹ سے ایک بندے کو ڈر رہتا ہے, بیکاز وی سارٹ آف سین اٹ ہیپن کہ ٹھیک ہے اٹ ساؤنڈز انٹرسٹنگ بٹ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے, بیکاز آر وی گونا بی ورس آف. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ وائی پیپل آر لٹل اسکیپٹیکل, بیکاز دے اس ٹائم کے اوپر یہ تھا بہت زیادہ کہ یس دس دیٹ پیشن ایگزسٹڈ. بٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب تھوڑا سا کوئی بندہ پیسے زیادہ کسی کے پاس ہوتے ہیں تو وہ سڈنلی یو پوائنٹ یور فنگر اینڈ یو سے یہ کرپٹ آدمی ہے, یہ 2 نمبر ہے. تو وہ اوور آل ایک مینٹیلٹی ہی سوسائٹی کی ایسی بن گئی جس میں پیسہ کمانا ہی برا ہو گیا, جس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی بڑھنا جو ہے نا وہ رک گیا ہے. So how do you put that into the context of the left-wing politics in today? Right. So like I said before, I think جو 20ਵੀਂ صدی میں جو تجربات ہوئے ان میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. Right. And I think ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہ 20ਵੀਂ صدی کو آپ جب جتنے بھی اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوئے وہ ایک ہو رہے تھے ایک بہت ہی شدید ان ایکول معاشرے میں, اور مطلب دس از ناٹ دا سیم سوسائٹی جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں. ابھی بھی ظاہر ہے نا برابری ہے, لیکن اس وقت جو ہیں دیکھیں, اگر ہم اس وقت آپ لیفٹ کے لوگ بھی دیکھیں جو زیادہ تر دنیا میں جو پارٹیز کو لیڈ کر رہے تھے وہ زیادہ تر کچھ فیوڈل خود سے ہی شاید کسی فیوڈل کلاس میں تھے یا سرمایہ داروں کے بچے تھے یا اس طرح سے تھے. اس طرح سے کوئی جمہوریت کا بھی کوئی اتنا زیادہ شدید تصور نہیں تھا. چند بھٹو صاحب پاکستان میں بھٹو صاحب ان کے جگہ جو لوگ تھے وہ سارے فیصلے کر رہے تھے, اور وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک اتھارٹیرینزم جو پاکستان کی جو تھی ذہنیت کہ بھائی بس چھین لو, بین کر دو, زبردستی کس سے کچھ کروا دو, وہ بھی انہیں کے اندر اتنی تھی. جو FSF جو انہوں نے بنائی وہی جس طرح نیب کی حکومتوں کو انہوں نے تباہ کیا, ایک اتھارٹیرینزم بھی اس طرح سے تھی. آئی تھنک ابھی جو ہوگا جو 20ویں صدی جو 21ویں صدی میں ہوگا اٹس گوئنگ ٹو لرن فرام آل دوز مسٹیکس. آئی ڈونٹ تھنک کہ آج فار انسٹنس آج کل جو بھی اگر سوشلزم کی کوئی تحریک چل رہی ہے دنیا بھر میں تو وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں. مطلب یہ برانڈنگ از ویری امپورٹنٹ. ایک چیز یہ کہتی ہے کہ نظام سارا خراب ہے, اس نظام کو اسکریپ کرو اور نئے نظام میں لے کرو. پیپل آر ویری ویری ایز ویل, رائٹ, بیکاز وہ ہے. بٹ دین ایک چیز یہ کہتی ہے کہ اس نظام کے اندر ہی وی کین ایوالو انٹو سم تھنگ دیٹ از مور جسٹ. رائٹ. So I'm trying to understand which one of the two are you guys? No, so here's what I think. I think it is جہاں تک نظام کو بچانے کا سوال ہے, that can mean many things, right? It can just mean کہ آپ مطلب it doesn't mean کہ آپ لوگوں کو راؤنڈ اپ کر کے فائر کرنا شروع کر دو. I think no one wants that. I don't think anyone wants کہ بس آپ ہر چیز جو ہے ریاست اپنے قبضے میں لے کے چلانا شروع کر دیں. No one wants that. I think کوئی بھی سوشلسٹ جو آج کل I think what we are talking about is that there are certain things you cannot leave to the market. Right. You should not. جیسے تعلیم پاکستان نے بہت اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کہ تعلیم جو ہے بس ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر کر لے گا. نہیں, جو ہمارے 22 ملین بچے باہر ہیں ان کو نہ پرائیویٹ سیکٹر پڑھا سکتے ہیں نہ NGOs پڑھا سکتی ہیں. باقی ممالک کی طرح ریاست کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ایون امریکہ میں دنیا کا سب سے زیادہ سرمایہ دارانہ ملک ہے, اس میں بھی 70-80% جو بچے ہیں وہ پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں. یورپ میں ہر جگہ. صحت کا بھی جو نظام ہے اس کو بھی اب امریکہ میں بہت عرصے سے پرائیویٹ ایک بیسڈ ماڈل چل رہا ہے صحت کا, اس کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ کرمبلنگ. آئی مین پیپل آر ڈائنگ, لائف ایکسپیکٹنسی گرنا شروع ہو گئی ہے, اوپیوائڈ ایپیڈیمکس پتہ نہیں کیا کیا چل رہے. سو آئی تھنک دیٹ اٹس اباؤٹ کہ سرٹن تھنگس نیڈ ٹو ہیو بی ان دا کنٹرول آف دا پبلک سیکٹر. لیکن آئی تھنک جو بات ہوتی ہے نا کہ یہی جو ایکسپیریمنٹس رہیں اور ان کی ناکامیابی فار انسٹنس پاکستان جیسے معاشرے میں, اس کی تعلق بہت زیادہ آئی تھنک ریاست کے سوال سے بھی ہے. رائٹ. سو لائک جس طرح US میں بھی اب دا میڈیکل سسٹم از کرمبلنگ. یا ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک دیٹس جو ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے اور دنیا بھر میں ہمیں طریقے بتا رہی ہیں کہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ مارکیٹ فورسز کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. اور وہ نہ صرف اٹس جسٹ اے کویسچن آف جسٹس بٹ اٹس آلسو اے کویسچن آف ڈیولپمنٹ, بیکاز الٹیمیٹلی یہ چیزیں آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے, پروڈکشن ہے, اس کے اوپر بھی اس کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پاکستان میں فار انسٹنس لیبر پروڈکٹیوٹی اگر آپ بات کریں that has been stagnant compared to even our neighbors Bangladesh, India. اینڈ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. پاکستان میں لیبر رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہوئی. پاکستان میں جو ورکرز ہیں ان کو ایکٹیولی ڈی موبلائز رکھا گیا ہے, ڈس آرگنائز رکھا گیا ہے, ان کو توڑا گیا ہے. اور لیبر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وچ آر سپوز ٹو پروٹیکٹ لیبر رائٹس ہر انڈسٹری کے اندر, ان کے لٹرلی ڈونٹ ایون ہیو اینی اسٹاف. اٹس دا موسٹ نیگلیکٹڈ ایریا آف گورنمنٹ دیر از.
Right. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستان میں آئی تھنک جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں لوگ کے کچھ خدشات ہوتے ہیں, آئی تھنک جائز ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے بہت ساری ایسے تجربے رہے ہیں جو کہ غلط ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان پاکستان میں تو کچھ بہت بنیادی چیزیں ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو فکس, جن کے اوپر آئی تھنک ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے. دا فیکٹ کہ ہمارے 20 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, دس از این کرائسس اینڈ ایمرجنسی. آپ یہ نہیں کیسے دیکھیں جی مارکیٹ دیکھ لے گی. دا فیکٹ کہ پاکستان میں 72% لوگ اپنی جیب سے صحت کے اوپر اپنی علاج کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اینڈ دا بگیسٹ ڈرائیور آف پاورٹی ان دس کنٹری از ہیلتھ شاکس. کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کے اوپر 5 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے اور بس آپ کو سب کچھ بیچنا پڑتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں, ان کے اوپر اگر ایک ریاست نہیں ایکٹ کرے گی تو پاکستان کی پوری معیشت, پوری اکانومی سفر کرے گی, آپ کے تمام لوگ سفر کریں گے. اور دوسرا سوال جو میں نے بات ہوئی تھی ڈیموکریٹک سوشلزم کی, کہ ابھی کہ پہلے جو ریاستیں جن کے اندر یہ ہوئے بھی ایکسپیریمنٹس سوشلزم کے, وہ غیر جمہوری ریاستیں تھیں. اس وقت تصور بھی تھا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ, اور اس وقت پاکستان کی بھی ریاست کی بات کریں, اس کے اندر بھی کوئی عوامی نمائندگی اس طرح سے نہیں تھی. اور ایون جو 70s کا پیریڈ تھا اس میں بھی واز اے ویری اسمال نمبر آف پیپل, لوکل گورنمنٹ کا بھی کوئی تصور نہیں اس وقت ہوتا تھا. تو اٹ واز اے ویری ان ڈیموکریٹک سورٹ آف ملیو جس اس وقت پوری دنیا کا جو تھا. تو اب جو ہے اٹس اے ویری ڈفرنٹ کانٹیکس, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف پولیٹیکل سسٹمس. کہ پاکستان بھی اب دیکھیں کہ جمہوریت کا ایون دو اسٹل بہت سارے امبیلنسز ہیں سول ملٹری کے, لیکن کم از کم ایک تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہم کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہاں جمہوریت ہی ہم نے اپنانی ہے, اسی ذریعے ہم آگے چلیں گے. بلدیاتی گورنمنٹس بھی ان پلیس آ گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے اکاؤنٹیبلٹی کے جو میکینزمز ہیں, جو سوشل میڈیا کے ذریعے, جو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگ جو ہیں دے ڈونٹ ایون جسٹ ہیو ٹو ریلائی آن میڈیا, یو کین کم اینڈ ہوسٹ یور اون پوڈ کاسٹ اینڈ سے وٹ یو وانٹ. ظاہر ان کے اوپر بھی خطرات ہیں, لیکن آئی تھنک دے آر ویز ان وچ جو اتھارٹیرین انسٹنکٹس جو 20ویں صدی کے اندر جو تھے, وہ سیفٹی نیٹس اینڈ فیل سیفز بنتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے پاکستان میں تو اسپیشلی آئی تھنک ہمیں نہیں خطرہ کرنا چاہیے. اگر ہمیں اتھارٹیرینزم کا اس ملک میں خطرہ ہے, اٹس فرام دا رائٹ, کیونکہ ان کے پاس ایک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان چیلنجیبل ہیں, ان کویسچنیبل ہیں, جن کے اوپر اگر بات بھی ہو تو آپ کو مار دیا جا سکتا ہے, جن کے بہت ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ پرانے تعلقات بھی رہے ہیں. ابھی بلکہ ایک آزادی کی مارچ ہونے جا رہی ہے کچھ دنوں بعد, جس کے اوپر مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے اور اکسایا جا رہا ہے لوگوں کو مذہبی جذبات لے کر. تو آئی تھنک وہ ہمارے لیے زیادہ خطرہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو ڈرنا چاہیے. لیفٹ تو پاکستان میں ویسے بھی بہت کمزور ہے, سوری لائک اگلے 5 سال میں ہم کوئی انقلاب لانے. میرا نیکسٹ کویسچن ہی واز گونا بی لائک دیٹ کہ واٹس دا فیوچر آف سوشلزم اور لیفٹ. I just take socialism out because وہ ایک نیگیٹو کنوٹیشن جو ہے نا وہ برانڈ ویلیو میں پڑی ہوئی ہے, بٹ ان ٹرمز آف لیفٹ ونگ پالیٹکس واٹس دا فیوچر ان پاکستان ان ٹرمز آف ہاؤ یو سی اٹ؟ I think there is a lot of reason to hope. I think جو ہم نے بھی دیکھا پچھلے الیکشن میں, ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ووٹ تو زیادہ نہیں ملیں گے, لیکن ہم نوجوانوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ ہم نے جو ہم نے رسپانس دیکھا اٹ واز ویری ویری گڈ. اور آئی تھنک یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک نوجوان طبقہ ہے پاکستان میں, خاص کر اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ جو ہیں بہت تنگ ہیں نظام سے. وہ ان کے ایک گھٹن کا شکار ہیں, نہ ان کے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز ہیں, نہ کوئی کوالٹی ایجوکیشن ہے, نہ کوئی ان کو کوئی سوشل فریڈمز ہیں. اور یہ نظر آتا ہے کہ کیا جو اس ملک کی جو پچھلی جنریشن نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, آج پاکستان کو ہم نے کسی حالت میں نہیں چھوڑا فار اینی ون ٹو ڈریم آف فیوچر ہے. تو آئی تھنک وہ جو ڈیسپریشن ہے, وہ جو ڈس افیکشن ہے اس نظام کے ساتھ, دیٹ آئی تھنک ہیز ایوری چانس آف گوئنگ ان پروگریسو ڈائریکشن. اور ہم یہ نظر آتے ہیں, ہم ریگولرلی اسٹڈی سرکلس کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, جہاں ہماری رسائی ہے تک ہماری پہنچ, وہاں پہ ہمیں رسپانس اچھا ملتا ہے. لیکن جو بیسک آئی تھنک ظاہر ہے, اینڈ دیر آر مینی ویز ان وچ ہماری اپنی غلطیاں ہیں, میں اس کے اوپر بھی جاؤں گا, لیکن آئی تھنک جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان میں از دیٹ وچ پریونٹس اسپرٹ آف لیفٹ ونگ پالیٹکس از دیٹ جو اسٹیٹس کو ہے, جو ریاست ہے, جو حکمران ہے, دے ڈونٹ لائک دس پریٹی مچ اینڈ دے ایکٹیولی ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ. تو فار انسٹنس AWP کی اگر آپ بات کریں, میں پچھلے 6 سال جب سے پارٹی بنی میں اس کے ساتھ منسلک ہوں. میں اسلام آباد کا انفارمیشن سیکٹری بھی تھا کچھ عرصے, میڈیا کا کام میں نے پارٹی کے لیے بہت کیا ہے. ناؤ آئی ہیو سین فرسٹ ہینڈ کہ ایکٹیولی جو ہے ہماری طرح کی سوچ کو, ہمارے لوگوں کو مین اسٹریم میں نہیں آنے دیا جاتا, ایکٹیولی سینسر کیا جاتا ہے. مطلب فار انسٹنس ایز سمپل ایز سم پیپل آر بلیک لسٹڈ, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم آن TV.
میں نام بھی لے سکتا ہوں, عاصم سجاد صاحب ہیں, آپ جانتے ہوں گے, پروفیسر ہیں, قائد اعظم میں پڑھاتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی وہ ایکٹیو ہیں. ان کو مجھے ملٹیپل پروڈیوسر, ملٹیپل چینلس, وین آئی ٹرائی ٹو لائک گیٹ دیم آن, بلکہ مجھے خود کانٹیکٹ بھی اگر لوگوں نے کیا ہو میڈیا میں سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لیفٹ کا بندے سے بات کرنے آئے, تو میں کہتا ہوں عاصم صاحب, کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ ہمارے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے جی, آپ بیکاز ہی ٹاکس اباؤٹ, وہ کچھ کھلے عام بات کرتے ہیں, یہ پلین فیسڈ ان کی بات ہوتی ہے, ریاست پہ بھی تنقید کریں گے, آرمی پہ بھی تنقید کریں گے, سیاستدانوں پہ بھی, ہر ایک پہ کریں گے, تو وہ نہیں پسند آتی. عصمت ہیں ہماری جو کینڈیڈیٹ بھی ہماری اسلام آباد سے دوسری کھڑی ہوئی تھیں, وہ بھی ایک طرح سے بلیک لسٹڈ ہیں مختلف چینلس کے اوپر. آئی ہیو سین ملٹیپل ٹائمس انٹرویوز ارینج ہوئے ہیں, آپ آ جائیں 4 بجے, آدھے گھنٹے پہلے پروڈیوسر فون سے, اچھا سوری جی وہ پیچھے سے وہ پروڈیوسر صاحب ہمارے ایگزیکٹو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا, آپ کو بعد میں بلائیں گے. دیر ہیو آلسو بین ٹائمز اینڈ آئی ہیو ایکچولی گون اینڈ ریکارڈیڈ شوز وچ آر سپوز ٹو بی ایئرڈ اینڈ ریکارڈ ہوئے ہیں آن سمپل ایشو لائک بلدیاتی نظام پہ. اس کے اندر میں نے کوئی ایسی شاید کوئی بات کر دی کہ جی ہاں لوکل گورنمنٹ پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپس میں عموماً ابیوز کیے ہیں ان آرڈر ٹو سائڈ اسٹیپ پولیٹیکل اتھارٹی اور اپنے پاور کو سینٹرلائز کرنے کے لیے. وہ سیگمنٹ ہی انہوں نے کاٹ دیا, ایئر ہی نہیں کرنے دیتے. اب تو یہ ایک ہوتا ہے, ایک طرف یہ ہے, اینڈ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا ٹی ایل پی کی جو جماعت تھی, انہوں نے جو کیا, اب اس سے آپ پچھلے یو کین گو آن یوٹیوب اینڈ چیک دس, آئی ہیو ڈن مائی ریسرچ آن دس, کہ آپ وہ نومبر 2017 میں دھرنا ہوا تھا, اس سے آپ پچھلے 2 مہینے کی اگر جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں, دیر از اے فلڈ آف خادم رضوی انٹرویوز, لائک ہی واز نو ون بفور دیٹ, اینڈ سڈنلی یو سی ہیز آن آل دا چینلز, اینڈ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ان سے ایکسکلوزیو انٹرویوز لیے جا رہے ہیں. ہی واز اے پولیٹیکل نان اینٹی دین. اینڈ دین آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, یہ ہم 2 سال پہلے واز نان ایگزسٹنٹ تھی, سڈنلی دیر ان پاور ان بلوچستان آؤٹ آف نو ویئر. ان کو بڑھایا گیا, ان کو لوگوں کو جوڑا گیا ہے. تو ایک طرح سے پاکستان میں اس لیے ایک نئی پارٹی بنانا, خاص کر لیفٹ کی بنانا, ایک بہت مشکل کام اس لیے کیونکہ پاکستان میں پارٹیاں بنانے اور کون سی پارٹی آتی ہے اس میں آپ یو آر ناٹ ان کنٹرول آف دیٹ completely, because there are certain segments within the state, the establishment. But I mean that's I completely agree with that. But I feel like that's something jo ke that was there up until most recently. But there is a new normal, اور آپ نے خود ہی یہ چیز بولی, اور نیو نارمل کیا ہے, سوشل میڈیا نیو نارمل ہے, رائٹ. ان دا پاسٹ 2013 سے پہلے 3% ہے, اور آئی تھنک 3 to 4% of people were on internet. Effectively 3 to 5% of the population controlled the media for the remaining 95%. Right. University educated لوگ ہی جرنلسٹ بنتے تھے, وہی میڈیا میں جاتے تھے, وہی جاتا تھا. اب آپ کے پاس 100% uncontrolled media ہے. At the end of the day, movements like TLP and all of those other movements come from somewhere. Like they have like that street power is somebody who has been marginalized on some level, right or wrong, جو اب آتے ہیں اور آ کے ڈیجیٹل کو استعمال کر کے اس پہ بیسیکلی مین اسٹریم میں آتے ہیں, رائٹ. سو ناؤ دیٹ وی ہیو سوشل میڈیا, ڈو یو فیل لائک کہ دیٹ سم تھنگ جس کی وجہ سے اب اپرچونیٹی کھلے گی نئے آئیڈیاز کے آنے کی؟ ایبسلیٹلی. آئی تھنک تو ہم نے بھی جو بھی ہم نے گرو کیا پچھلے 4-5 سال میں, وی ریلائڈ آن سوشل میڈیا, دیٹس بین آور موڈس آپرینڈی. کوئی بھی ہم نے کیمپین کرنی ہو, چاہے وہ ہم نے کچی آبادیوں میں جو کام کرتے ہیں, ایوکشنز رکوانی ہوں, اس کے اوپر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, چاہے کوئی مسنگ پرسنس کا ایشو ہو, دیٹس واٹ وی یوز اینڈ دیٹس دی اونلی اسپیس وی ہیو. اس کے اوپر بھی ظاہر ہے اب تھوڑی سی انکروچمنٹس آ رہی ہیں, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس جیسی, اور اس طرح کی اب لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا جا رہا ہے. لیکن دیٹ از ڈیفینیٹلی اے اسپیس اینڈ دس از سم تھنگ وی آئی تھنک ہیو ٹو گیٹ بیٹر ایٹ. اٹس ہماری اپنی بھی کوتاہی ہیں کہ ہم اس کو, ہمارے اپنے رہنما اس کو اتنی زیادہ اڈاپٹ نہیں کر سکے جس طرح کی رائٹ نہیں کیا جو. لیکن آئی تھنک ایک بنیادی زیادہ چیز ہے, آئی تھنک ایبسلیٹلی دس از ون آف دا مین تھنگس. لیکن جو نوجوانوں کا جو سوال ہے نا, کہ آئی تھنک دا فیوچر فار دا لیفٹ لائز ان دا ینگ پاپولیشن, پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹ پاپولیشن, جو کہ پھر براڈر سوسائٹی میں, مزدوروں میں, کسانوں میں اور حلقوں میں آرگنائز کریں گے. آئی تھنک دیٹس دا ماڈل جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے. جو امریکہ میں برنی سینڈرس کی بھی آپ تحریک دیکھتے ہیں, وہ بھی زیادہ تر نوجوان اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں. جیرمی کوربن ہوگی, اس طرح کی جتنی بھی لیفٹسٹ اینٹی فیشسٹ موومنٹس چل رہی ہیں, اسٹوڈنٹس آر ایٹ دا فور فرنٹ. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے, the vast majority of students are not politically active and they're depoliticized. They will have, maybe most of them will have political preferences, کہ ہاں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ, زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں کیونکہ 35 سال سے اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر پابندی ہے, اور اسٹوڈنٹ کیمپسز کے اوپر ایک طرح سے آپ کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کی وجہ سے پوری ایک جنریشن گزر چکی ہے جس کا کوئی ایکٹیو پالیٹکس کے اندر اس طرح سے پارٹیسپیشن نہیں ہے. اور اسپیشلی ان ٹرمز آف لائک نظریاتی سیاست,
مطلب یہ کوئی ایک لیڈر کو شاید وہ سپورٹ کر دیں, جیسے لاٹس آف اسٹوڈنٹس ولہ میں عمران خان اینڈ آئی گیٹ دیٹ, بٹ ان ٹرمز آف آرگنائزنگ کہ باہر جا کے منظم کرنا, مزدوروں میں کام کرنا, ایک پارٹی کے اندر ایک تنظیم بنانا, اس طرح کی تنظیمی سیاست جو ہے ہمارے کیمپسز پہ غائب ہے. اور آئی تھنک ایک ہمارے اوور آل تعلیمی نظام کا بھی ایک تو مسئلہ ہے, ایک تو فیکٹ کہ اسٹوڈنٹ یونینز بینڈ ہے, دوسرا یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو ہے بہت زیادہ کریکولم جو ہمارا ہے اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کو فروغ نہیں دیا جاتا. اس کے اندر ایک پرٹیکولر طرح کی سوچ کو, یہ تو ہم اس کے اوپر میں نے کافی کچھ لکھا بھی ہوا ہے, اس پہ اسٹڈیز بھی موجود ہیں. 1980s آنورڈ جو ایجوکیشن پالیسیز بنائی گئیں جن کا اسپیسیفک مقصد تھا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان سے لائلٹی بنانا, وچ از فائن, آپ کو اپنے ملک میں بلیو کرنا چاہیے, بٹ یونیورسٹیز آر ناٹ سپوز ٹو بی اسپیسز جہاں پہ یونیفارمٹی آف تھاٹ ہو, ہر کوئی ایک طرح سوچ رہا ہو. دنیا کا کوئی بھی یونیورسٹی ماڈل ڈزنٹ فنکشن لائک دس. If you want innovation, if you want people to create things, if you want students to produce things, you need to give them space. آپ کو تھوڑی فریڈم دینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ گھٹن کا ایٹماسفیئر ہے. آپ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے, آپ کوئی آپ کوئی اسٹوڈنٹ گروپ نہیں بنا سکتے, لڑکے لڑکیوں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, اس طرح کی ہمیں ہر وقت ڈائریکٹیو نظر آتے ہیں. تو دیٹ آئی فیل لائک از ریئلی اسٹائفلنگ young people from coming out more into politics. Right, but so I agree with all of this. میرا ایک پرسنل ناٹ ود لیفٹ بٹ ایک اوور آل پولیٹیکل سسٹم سے ایک اختلاف یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو کرنٹ رولنگ پارٹی ہے دے کیم آؤٹ ود کہ یوتھ کی پالیٹکس اینڈ یوتھ سینٹرک اینڈ وی گیٹ دوز نمبرز all the time, 50%, more than 50% are less than 24, more than 65% are less than 30. But the fact is کہ یوتھ نہ یوتھ ایشوز کی ایکچولی بات ہوتی ہے, نہ یوتھ ریپرزنٹیشن اس طریقے سے نظر آتی ہے. میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ موبلائزیشن کے لیے تو یوتھ استعمال ہوتی ہے, بٹ ریپرزنٹیشن کے لیے نہیں ہوتی. ان ٹرمز آف ناؤ ڈائریکٹنگ دا کویسچن ایٹ یو گائز, اگین یو سیڈ ناؤ وی سی یوتھ ایز دا کور آف آور آئیڈیالوجی. But then, it's not really, because the core of your ideology is inequality, right? And a lot of young people don't connect with that. So probably my next question would be, because aapne ye baat boli ke youth are very important. How likely are you to change your messaging? Because I understand, yes, left ko roka jata hai ya jis tarah se hai, maybe it's true, maybe it's not. But one thing for sure is true is ke جو میسیجنگ ہے وہ جس تک پہنچ بھی رہی ہے نا, وہ اس پہ کنورٹ نہیں ہو پا رہا. یس اف یو گوئنگ ٹو بی گوئنگ دیئر اینڈ ون آن ون یو کنورٹنگ دیم انٹل اینڈ انلیس وہ اتنا فلوئنٹ ہو جائے میسیج. سو برنی سینڈرس کی آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل تھی کہ پاکستان میں برنی سینڈرس کے بڑے فینس ہیں, رائٹ. آئی مین اٹس سم تھنگ جو کہ ایک میسیجنگ ایسی اس نے برانڈنگ کر دی ہے, اٹس آل مارکیٹنگ, رائٹ. لیکن اس کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہر کسی کو دوسرے ملک کا لیفٹ پسند ہوتا ہے. انڈیا والوں کو پاکستان کا لیفٹ بڑا پسند ہے, پاکستان کو انڈیا کا اروندھتی روئے یہاں بڑی پسند ہے پاکستان میں, لیکن اگر کوئی بات کرتے بلوچستان کی تو یہ تو کافر ہے یا ٹریٹر ہے, رائٹ. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ذہنیت کا مسئلہ بھی ہے. میرا اس میں کویشچن وہ یہ تھا نا کہ برنی سینڈرس بھی ان ہز لیفٹسٹ politics tries to understands what mainstream is. Yeah, absolutely. پاکستان میں لیفٹ جب آتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ یار now there is that activist mentality, right? So they're saying ہمیں تو اب کوئی باؤنڈریز ہوں گی نہیں, and we want to جس طرح آپ نے کہا we want to talk about this and we want to talk about that and we want to talk about everything. Right. While there is a very real issue of inequality, while there is a very real issue of youth not getting representation, right? So don't you feel like left jo hai, it's trying to take too many problems at the same time and then getting bashed as well, to phir bechara injured hoke perform waise nahi kar pata. Yeah, I mean I agree. I think we do try to take too much. I think عموماً ہم جن چیزوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی اتنی طاقت ہے, اتنی بڑی حیثیت ہے کہ ہم ان کے آگے کچھ ہے نہیں, ہم چونٹیوں کی طرح ہیں. چاہے آپ سامراج کی بات کریں, امپیریلزم کی, مطلب اس کے آگے ہم کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں. چاہے آپ پاکستان کی اپنی ریاست کی بات کرو, اس کے اندر جو تشدد ہوتا ہے, آئی تھنک, لیکن اس کی بنیادی وجہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس بیکاز آف اس. آئی ایم شیور وی کین چینج آر لینگویج, آئی ایم شیور وی کین, اینڈ وی ڈو, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. لیکن آئی تھنک آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ پاکستان میں اٹس ون آف دا موسٹ اینٹی لیفٹ سوسائٹیز ان دا ورلڈ. یہ دس از یونیک ان ہاؤ, مطلب آپ کو جو 1960-70 کی آپ بات کریں, اس وقت بھی پاکستان واز نون ایز دا موسٹ, 80s تک بلکہ پاکستان واز نون ایز دا موسٹ allied ally آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اسرائیل کے بعد پاکستان تھا. اور یہ آپ دونوں ملک کی اگر ٹریجیکٹریز دیکھیں, پاکستان اور اسرائیل کی, تو آپ مطلب اس میں آپ کو سملیرٹی اس طرح کی کہ ان ٹرمز آف ریلیجن بینگ دا فاؤنڈیشن پرنسپل, الائنس ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس, ایک سورٹ آف ریلیجیس نیشنلزم ہونا,
اور ساتھ ساتھ اینٹی سوشلزم بھی ہونا. اسرائیل میں بھی لیفٹ تقریباً اتنا ہی کمزور ہے جتنا پاکستان میں. تو آئی تھنک اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دا نیچر آف دا اسٹیٹ. پاکستان میں فار ایگزامپل کمیونزم کی جو آپ بات کریں, کمیونزم تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے نا, وہ تو بینڈ, لفظ ہی بینڈ ہے. وٹ ایور یو مین بائی اٹ, 1951 میں وہ آؤٹ لا ہو گئی تھی. پاکستان میں تو لیفٹ سیاست بھی جو رہی ہے. انڈیا میں تو دیکھیں نا ابھی تک کمیونسٹ پارٹیز ہیں, کیرلا میں ان پاور بھی ہے, ویسٹ بنگال میں رہی ہیں, تو وہ کمیونسٹ پارٹیز ہیں, وہ تو اپنے آپ کو کہتی ہیں باضابطہ. یہاں پہ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ قانونی طور پہ آپ کو اس کے علاوہ جو ایک ذہن سازی الگ سے ہوئی ہے کہ اگر کوئی لیفٹ کا بندہ ہے وہ تو کافر ہے. سوشلزم کا مطلب ہی لادینیت ہے. تو اس طرح کی چیزیں آئی تھنک اینڈ کیونکہ یہ بھی بہت بات کی جاتی ہے پاکستان میں, کیونکہ اور جو ریاست کا سوال ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ہم جمہوریت کے سوال پہ بھی ابھی تک پوری طرح سے سیٹل نہیں ہوا. آپ باقی ممالک میں دیکھیں تو کم از کم یہ ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوتی کہ اچھا یار فوج کرے رول یا لوگوں کو الیکشن کرانے پتہ نہیں کیا بہتر ہے. ابھی بھی آپ کو لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ بھی نہیں چل رہا ملک, واپس دے دو. تو یہ ابھی تک ہم کچھ بنیادی جو لوگ کہتے ہیں, ہمارے زبان میں لوگ کہیں گے کہ برجوا جمہوریت کے اوپر کنسنسس ابھی تک نہیں آیا. تو جو بائیں بازو کا سوال ہے, وسائل کی تقسیم کا سوال ہے, وہ تو ایک اور زیادہ ریڈیکل بات ہے کہ بھئی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنا کوئی پیسے جو ہیں اور لوگوں کو دے دیں, اپنی زمینیں کسی اور کو دے دیں اور اس طرح کی چیزیں. تو آئی تھنک وہ جو ذہن سازی ہے اس کو وہ ہمیں ظاہر ہے وی ہیو ٹو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. لیکن جو ہمیں کرنا پڑتا ہے, اب دیکھیں ہم بھی بہت زیادہ پریشرز کے اندر ہوتے ہیں. فار انسٹنس میں ایک بائیں بازو کی جماعت ہوں, میرا تعلق پنڈی اسلام آباد سے ہے, اسینشلی پنجاب سے ہے. اب پاکستان میں جو لیفٹ زیادہ جو رہا ہے مضبوط وہ پیریفریز میں رہا ہے. بلوچستان میں, پختونخوا میں باچا خان جیسے جو لوگ تھے, ولی خان, شام جو مری تھے بلوچستان میں, سندھ میں جی ایم سید, اس طرح کی جو نیشنلزم اور لیفٹ کا ایک رہا ہے. پنجاب میں سب سے کمزور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ظلم زیادہ ہے. وہاں انہوں نے ریاستی جبر زیادہ تیزی سے محسوس نہ تو صرف کیا ہے, ابھی تک کر رہے ہیں. تو جو ہم بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں جو کہتے ہیں کہ آپ ریاست کے اوپر کیا ہر وقت تنقید لگے رہتے ہیں, فوج کو کیوں برا بلا کہتے رہتے ہیں, بھائی کیونکہ وہ ظلم ابھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں جن کے ہم ساتھ وہاں جا کے کام کرتے ہیں, جو ہماری طرح سوچتے ہیں, وہ اس کو سہ رہے ہیں. تو آپ یو کانٹ جسٹ آلسو ابینڈن پیپل ٹو جسٹ بس ٹھیک ہے ہم نے تو ابھی مین اسٹریم کی طرف جانا ہے تو آپ اپنا سنبھالیں. تو اس طرح کی چیز. اور سملرلی مذہب کے سوال لوگ کہتے ہیں آپ جی بڑا مذہب کو بڑا لان تان کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی آئی تھنک وی ہیو کم اے لانگ وے. ہم بھی کوئی اب آپ لیفٹ کی اگر ڈیموگرافی بھی دیکھیں, دس از ناٹ ایٹ آل این ایتھیسٹ لیفٹ. ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, مسلمان بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو لبریشن تھیولوجی میں بلیو کرتے ہیں, صوفزم کے ماننے والے بھی بہت سارے ہیں, اور کچھ ہوں گے جو نہیں بھی بلیو کرتے. لیکن دیر از اے جنرل ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس آف فیتھ. سمپلی دی آئیڈیا از کہ آپ کی ریاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ریاست کا مطلب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں بھی ریاست کا مطلب ہوتا ہے, چاہے وہ اسرائیل میں ہو, چاہے وہ ابھی انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہو رہا ہے, تو ظلم ہوتا ہے. تو سعودی عربیہ میں اگر ہم دیکھیں, ایران میں دیکھیں, تو مذہب کی بنیاد کے اوپر اگر آپ ریاست اپنانا شروع کر دیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ لوگ خود کیا کہہ رہے ہیں, مذہب کی جگہ کتنی ہو معاشرے میں. ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح سے کرے, مذہب کو اپنانا چاہتے ہیں اپنائے, پریچ کرے, اس کو لوگ کنورٹ بھی کرے. لیکن ریاست شوڈ اسٹے نیوٹرل ود رسپیکٹ ٹو فیتھ, بیکاز دے ول آلویز بی ڈفرینسز. کبھی بھی یہ نہیں ہوگا, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کبھی نہیں ہوگا کہ سب ایک مذہب کے ہو گئے. دیر آر آلویز گوئنگ ٹو بی ڈفرینسز, اینڈ ہینس ریاست جو طاقت کا مجسمہ ہوتا ہے, اٹ شوڈ ناٹ ٹیک سائڈس. آج ہمارے بلکہ حکمران خود انڈیا کو کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں گاندھی اور نہرو کی فلسفے کے خلاف آپ جا رہے ہیں. ان کا کیا فلسفہ تھا, یہی تھا کہ دیر شوڈ بی ریلیجیس ایکوالٹی, دیر شوڈ بی انٹر کمیونل ہارمنی. تو اب دیٹس آر جنرل میسج. لیکن اس سوال پہ بھی دیکھیں ہم, اب پاکستان میں ہوتا ہے مذہب کے نام پہ ظلم. کچھ عرصے پہلے بھی, کچھ 2 ہفتے پہلے ہندو ٹیمپل کو رینسیک کیا گیا. تو توہین مذہب کے نام پہ ہر وقت آپ کو اس طرح کی میس موومنٹس مل کے نکل آتی ہیں کہ آپ پھانسی دو لوگوں کو اس بنیاد پہ. ابھی تک ہم ان قوانین کا بھی کچھ نہیں کر پائے. تو یہ اب ہے, حقیقت ہے. پاکستان ایک خاص تر, پاکستان کی ریاست کی نوعیت ایسی ہے کہ ایک تھوڑی ان ریپرزینٹیو ریاست ہے. ابھی بلکہ کچھ دنوں پہلے ایک نیشنل اسمبلی میں آئی تھنک کسی نے بل ٹیبل کیا کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو غیر مسلم کو بھی اگر اجازت ہونی چاہیے, اگر کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتی ہے ریلیجیس ایکوالٹی کو, تو وہ تو پراؤڈلی جو ہیں, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, وہ کہ ڈکلیئر کر رہے ہیں ہم ہو ہی نہیں سکتا جی اس کی مخالفت کریں. ان دا نیکسٹ بریتھ دے ول سے کہ جی انڈیا بڑا ظلم کر رہا ہے. وہاں پہ تو مسلمان صدر بھی رہے ہیں, یو نو. سو ایٹ دا سیم ٹائم ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ سیکولر نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے ہم بالکل بھی تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک
یہی بات ہے کہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو پیچیدہ ہیں, جو سینسٹیو ہیں پاکستان کی, اور خاص کر 80s آنورڈ جو لوگوں کے جو ذہن بنائے گئے ہیں ان میں سوال کرنا بہت مشکل ہے, لیکن یو کینٹ اسٹاپ آسکنگ دیز کویشچنس. Right. I think so. I'll bring this to a conclusion. And before my last question, جو میں اس لیے بار بار برانڈنگ کی بات کرتا ہوں, یہ کہ وی ہیو سین ایٹ ٹائمس کہ جو سوشلسٹ اسٹیٹس رہی ہیں, دے ہیو consistently tried to push themselves away from religion. And وہ انہوں نے اپنے آپ کو, so we can say کہ yes, the left or the socialist states or socialism has been branded to be anti-religion. Right. But we can also see it in practical forms کہ these ideologies were at one point anti-religion to some level. So I feel like کہ while the ideas stand, I mean اسی لیے میں نے اسٹارٹ میں آپ سے پوچھا تھا کہ who do you see as a figure. I can guarantee کہ جب ہم سوشلزم کی یا ہم کمیونزم کی بات کریں گے تو اور ایک پاکستانی بچے کو بٹھائیں گے نا, وہ بہت انکمفرٹیبل ہوگا. رائٹ. اور اسی کے ساتھ آپ برنی سینڈرس کی بات کریں گے نا, وہ بڑا پیشنیٹلی آ کے ساری باتیں وہی کرے گا, وہی رائٹ. بٹ وہ سو آئی فیل لائک دیر از دیٹ پرابلم. ہم لوگ ہماری جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس میں کانورزیشنز ہی ایسی ہوتی ہیں جو آفینسو ہوتی ہیں, وہ اسٹارٹ ہی آفینسو سے ہوتی ہیں. رائٹ. کہ ہم وہ ایکٹیوسٹ مینٹیلٹی کا جو میں نے بولا کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ یار اس کو میں ہاؤ ڈو آئی رائل دس پرسن اپ ان دی فرسٹ پلیس, اینڈ دین میک ہم انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ آف ویو. دیٹس نیور گونا ہیپن بیکاز اٹس ناٹ بیسڈ آن real issues that people connect with versus No, I completely get what you're saying. I think جو آپ نے بات کی نا کہ جو سوشلزم کی برانڈنگ ایز ایتھیزم میں, وہی I think you need to look at تاریخی کانٹیکسٹ میں کہ یہ کیوں ہوا تھا. اب 20ویں صدی میں جن ممالک میں آئی سوشلزم, سو فار انسٹنس روس میں, رائٹ, اینڈ روس ایک آفیشلی ایتھیسٹ ریپبلک تھی, اینٹی ریلیجیس. انہوں نے بہت زیادہ مظالم کیے جن کے ہم بالکل خلاف ہیں جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں کیا. آئی تھنک اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس معاشرے میں انہوں نے وہ انقلاب آیا تھا اس میں جو آرتھوڈاکس چرچ تھا وہ اٹ واز ہینڈ ان گلو وتھ فیوڈلزم. وہ ایکٹیولی تھیولوجیکل جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کرتے تھے کہ رائٹ ٹو رول کا, جو زارز ہوتے تھے رشیا کے اور جو فیوڈل ہائرارکی تھی اس کے لیے, تو ان کو صاف ایک واضح نظر آ رہا تھا. اور یہ تاریخ رہی ہے نا یہ مذاہب کی اور چرچز کی اور ایون مسلم دنیا میں کہ لیجیٹمائز کرنے کی ظلم کو, رولرز کو, جو مونارکی کے بادشاہتوں کو. سعودی عرب میں بھی ہم ابھی تک دیکھتے ہیں بادشاہت کی کیا, اسلام میں کوئی بادشاہت کا تصور ہے مطلب, لیکن وہ بیٹھے ہیں, ان کو لیجیٹمیسی ملی ہوئی ہے کلرجی سے. تو آئی تھنک اس 20ویں صدی کے اس کانٹیکس میں جن کانٹیکس میں وہ تحریکیں نکلیں تو انہوں نے مذہب کو بھی اسی نظام کا حصہ سمجھ کے اس کے خلاف کیا, اور آئی تھنک انہوں نے پھر الٹا مذاہب پہ ظلم کیا. اینڈ آئی تھنک جو 20ویں صدی کا جو ہمیں تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ مذہب کو اور مذہبی سوچ کو, اسپریچولیٹی کو لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں کر سکتے. جتنا بھی آپ ریاستی سطح پہ کوشش کریں گے دیٹ تھنگ ول کم اپ, بیکاز آئی تھنک ایک فطری طور پہ انسانوں کا اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے اور اپنی ایک روحانیت انسان کا ہر تاریخ کے ہر حصے میں مرحلے پر حصہ رہا ہے اور رہے گا. آئی تھنک اور ہم نے, میں تو جس ملیوں میں بڑا ہوا ہوں, میرے لیے کوئی, میں آئی فلرٹڈ کسی زمانے میں ایتھیزم کے ساتھ, بٹ آئی ایم ناٹ, آئی ایم اے بلیور. اینڈ میں تو جس طرح کے ایتھیسٹ کو میں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہوں, رچرڈ ڈاکنز جیسے, سیم ہیرس جیسے, جو کہ اپنے آپ کو بڑا ریڈیکل اینٹی ریلیجس فائٹرس مطلب دکھاتے ہیں ریزسٹنس کے طور پہ, اور انہوں نے عراق وار کو سپورٹ کیا اور افغانستان وار کو اور امپیریلزم کی جس طرح سپورٹ کی. آئی تھنک یہ تو دی ویری آئیڈیا کہ ایتھیزم از سم کائنڈ آف ریڈیکل فلاسفی ان دس ڈے اینڈ ایج is very very questionable, and you can completely be part of the ruling status quo and ruling order and be an atheist, and I think we have to be very very critical of it today. لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں صرف ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ بھی مذہب کا استعمال ریاست کرتی آئی ہے اپنے اقتدار کے لیے. چاہے وہ ہم ضیاء کے دور میں تو آپ لوگ اب تک سبھی ایون دا پیپل یوز ٹو سپورٹ ضیاء دین ابھی کہتے ہیں کہ ہاں یار اس نے تھوڑا زیادہ ہی کر دیا تھا. اور جس طرح انہوں نے مطلب سب سے جو میں ایگزامپل استعمال کرتا ہوں وہ زرعی اصلاحات کا, ہم نے بات کی لینڈ ریفارم, ہاؤ اٹس سو کرٹیکل فار ایکویٹیبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اور پاکستان میں 1988 میں سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے لینڈ ریفارم کو غیر اسلامی ڈکلیئر کر دیا, ایک بڑی لانگ کنکلوڈ ریزننگ کے اوپر کہ آپ نہیں کر سکتے کسی کی پراپرٹی کو. جبکہ اگر آپ اس کی ٹریسز, آپ اوریجنس میں جائیں کہ جو پراپرٹی جو جاگیرداروں کے پاس ہے ان کو آئی کہاں سے, انہوں نے کیا اپنی محنت مشقت سے کمائی ہے یا ان کو انگریزوں نے لائلٹی کی بنیاد کے اوپر جاگیریں اس طرح سے دی ہیں.
اور اسلام میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے تاریخ میں ایگزامپلس ملتے ہیں کہ جس میں لوگوں نے جو ہماری صوفزم کی اسی ملک میں شاہ عنایت جیسی جو طریقے ہیں، جو بلے شاہ نے بھی جو بات کی، جو صوفزم کی پوری تاریخ ہے پاکستان میں، وہ اٹس فیوڈلزم کے خلاف کے خلاف تحریکوں سے جڑی ہوئی. عبید اللہ سندھی کی جو بھی پوری ایک تحریک تھی، وہ بھی اسی وسائل کی تقسیم کے اوپر. تو میرے نزدیک I don't think religion is inherently like pro-status quo and supporting the elite. I think it has a lot of liberatory potential, a lot of revolutionary potential, انقلابی potential بہت ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ ابیوز کیا ہے مذہب کو، ہر حکمران نے آ کے بھٹو سے شروع ہو کے ضیاء سے، اور اس سے پہلے بھی، اب مشرف بھی بھلے وہ اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتا تھا، لیکن وہ بھی جہاں ضرورت پڑتی تھی مذہب کا استعمال کر لیتا تھا. اور ہر پارٹی میں آج تک اسمبلی کے میجورٹی جو رکن ہیں، وہ جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کرنا ہو، جی یہ تو ہیں ہی، یہ تو اسلام کے خلاف انہوں نے کوئی بات کر دی، تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. ہم وی آر ڈیگریڈنگ ریلیجن، وی آر ڈیگریڈنگ فیتھ، اینڈ وی آر ڈیگریڈنگ دا ویری آئیڈیا آف گاڈ بائی ڈوئنگ دس. Right. And we have to restore it to Right, so that's its again, actual so that's place. that's the messaging right Absolutely, there. yeah. That's the messaging that sells, because And to this be is very something, honest, that's real. Yeah, this is what For what we believe. Yeah. For a majority that is religious, آپ جب ان کو آ کے یہ بات بولتے ہیں کہ یار میں your religion is correct, what you're following is correct, and what's being pushed on you is incorrect, they resonate with that. Absolutely. But most of the voices coming out from left, not maybe from you guys, but from the left, generally وہ یہ آتا ہے کہ religion needs to be. That's been a problem. I completely agree. So and I think it's something that we have to work on. And so so there's the last question that I probably have for this is کہ in terms of آپ نے ابھی this is the first election that you guys stood up for, and then now you're sort of getting into this, and اگین آپ نے جو دو میجر تھیمس اٹھائیں، مجھے جو اب ہوتا نظر آ رہا ہے پرٹیکولرلی وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ انیکوالٹی اینڈ یوتھ بیسڈ ایشوز آر گوئنگ ٹو مین اسٹریم ان دا نیکسٹ 10 years. ناؤ ویئر ڈن ود لائک وہی والی بات ہے کہ خان صاحب نے 96 میں کرپشن اٹھایا اور وہ کرپشن کو اب اس کو پیک کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور ہم بچپنا پورا ہم نے کرپشن کا سنتے ہوئے گزارا. سو ناؤ بیکاز ہم نے یوتھ سنتے ہوئے گزارا ہے، تو ناؤ ویڈ وانٹ کہ ان یوتھ کو اپرچونیٹیز ملیں. ہاؤ ڈو یو سی یور پارٹی اور یور آئیڈیالوجی مین اسٹریمنگ ان دا نیکسٹ 10 to 15 years? Like what would that plan be in terms of your messaging, in terms of how you're going to outreach all of these people? So I think وہی بات آپ نے خود ہی بات کی، جو جہاں تک جو یوتھ کا سوال ہے، آئی تھنک اٹس ہیپننگ آرگینکلی. ایک تو خود ہی ہوگا، آئی ایم اے فرم بلیور ان دا فیکٹ کہ آپ خود یو ڈونٹ ریئلی ایکچولی کریٹ دا کنڈیشنز فار وکٹری اور فار ریولیوشن اور فار اینی کائنڈ آف میجر ٹرانسفارمیشن. تبدیلیاں آتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار وین دا ٹائم از رائپ ٹو ایکٹ اینڈ دین رائٹ دیٹ ٹائم. اینڈ آئی تھنک دے آر ہیپننگ. آج کل اگر آپ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ہر دوسری یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پروٹیسٹ اس طرح ابھرے ہیں، اور فار ویری ویری آفن ٹریجک ریزن جو بھی اسٹوڈنٹس لٹرلی ناؤ ڈائنگ فرام دا فیلئر آف آر ایجوکیشن سسٹم. کوئی 3 اسلام آباد میں پچھلے 2 ہفتوں میں 3 ڈیتھس ہوئی ہیں. سندھ میں ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے. سندھ میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، قوم سیٹس میں ہوئی، بحریہ میں ہوئی، پنجاب یونیورسٹی میں ہوئی، پشاور یونیورسٹی میں ہو رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹس آر انکریزنگلی فرسٹریٹڈ اینڈ اٹس لائک سورٹ آف دس ڈیسپریشن دیٹس آلسو کمنگ آؤٹ، وی آر سک آف دا سسٹم. تو ایک تو آئی تھنک ون آف دا تھنگز وی وانٹ ٹو ریئلی ورک آن، اینڈ آئی تھنک ہر ایک کو اس پہ کام کرنا چاہیے. جتنے بھی میں کل پی ٹی آئی کے اندر لیو باز سے بھی ملا، کسی ہم ورک شاپ میں ایک ساتھ تھے، تو میں نے ان کو کہا پلیز گیٹ اسٹوڈنٹ یونینز ان بینڈ. دس از اے ویری سلی تھنگ، اٹس اے بیسک کارنر اسٹون آف ڈیموکریسی. ہر ملک میں اگر آپ ایک ہیلدی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں ہر عام لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو یو نیڈ اسٹوڈنٹ یونینز. یو نیڈ آپ کے جو چند لوگ آپ کے معاشرے میں جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، جن کو اعلیٰ تعلیم کا موقع ملتا ہے، ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ باہر رہیں جی ساری ڈسکشن سے. یو نیڈ ٹو ایکٹیولی انگیج دوز پیپل. جو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں، تعلیم کے مسئلے ہیں، معیشت کے مسئلے ہیں، اگر آپ سیاست کے مسئلے ہیں، اگر آپ نے ان کو حل کرنا ہے، یو نیڈ دا بیسٹ اینڈ برائٹسٹ مائنڈز آف یور population. And that mechanism, because to be very honest, most of the leaders that we see today have come from that. And that's why آپ بھی جو آپ بات کرتے ہیں کہ سیاست میں اتنی کرپشن ہے اور سیاست بالکل کاروبار بن چکی ہے، وہ کیونکہ جو نظریاتی لوگ جو آتے ہیں وہ آتے تھے اسٹوڈنٹ یونین سے، ٹریڈ یونین سے. آپ نے ٹریڈ یونینس کو بھی بالکل تباہ کر دیا. کسی بھی انڈسٹری میں اجازت نہیں ہے، آپ ہر یونین کو توڑ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کو آپ نے سرے سے
بین کر دیا. پوری 30-35 سال ایک پوری جنریشن گزر چکی ہے جو کہ سیاست کو سمجھتی ہے کہ یہ کوئی بڑی غلط چیز ہے, ہے ہی کوئی غلط چیز. پرسنلی میں جب دیکھتا ہوں اس پوری سچویشن کو تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یو نو واٹ وی ہیو لیڈرز سپورٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, یہ سارا کا سارا, لیکن 10 سے 15 سال میں آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یو نو وی سی اے رائزنگ پاور. ایبسلیوٹلی. اینڈ یو رائٹ, دیر از این انٹائر جنریشن دیٹ از مسنگ دوز انڈیویجولس. اور ہم آپ لیفٹ میں بھی ہمیں یہی نظر آتے ہیں, اور یہ بھی لیفٹ کا اتنا بڑا برہان جو باعث لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. لیفٹ میں ایک پورے 30 سال کے لوگ کوئی تھے ہی نہیں. تو ابھی ہمارے جو قیادت ہیں زیادہ تر وہ یا تو کوئی 70-80 سال کے ہیں اور اس کے بعد یا ہماری عمر کے ہیں. رائٹ. پوری درمیان میں کوئی لوگ ہیں جو تھے ہی نہیں, کوئی آئے نہیں. تو وہ اس بحران ہے جس کو ایک سکلکلی ہم آئی گیس ویل اوور کم دیٹ ایٹ سم پوائنٹ. تو ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کو اگر آپ کریں گے یو انبین دیم ناؤ, we will have a much healthier public discourse and much healthier politics and much more robust politics, جس میں لوگ بس آ کے یہ رینڈم نعرے نہیں لگائیں گے کہ ہم تبدیل کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, سب کو صفائی کر دیں گے. پیپل ول ایکچولی ٹاکنگ پالیسی. وہ نیچے سے شروع ہوگا, وہ اوپر تک جب بائی دا ٹائم وہ کنورسیشن پہنچے گی تو وہ بڑی صاف ستھری ہو چکی ہوگی. اور وہ اینڈ سو یہ جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس ہم گندی ہو گئی ہے, بس ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, وہ چیز بھی کم ہوگی. پیپل ول ڈیولپ, یونیورسٹی سے پیپل ڈیولپ اے کلچر آف ڈبیٹ اینڈ یہ سارا. تو وہ ایک تو ورکرز کا جو ہے اس کے لیے بھی وی نیڈ سم ارجنٹ ریفارمس, اینڈ آئی تھنک دیز آر تھنگس فار وچ وی آر ٹرائنگ کہ بھائی لیگلی بھی ہم کوشش کریں, لابنگ کے ذریعے بھی کریں, بیکاز دس از ناٹ جسٹ ان آر انٹرسٹ, اٹس ان دی انٹائر interest of the entire political spectrum. کہ آپ workers unions, because workers and trade and student unions are ways for ordinary people to get into politics. Political parties are also, but political parties کیونکہ یہ wings ان کے مضبوط نہیں ہیں, even the parties that claim to be parties of the youth, انہوں نے student unions کو نہ unban کروایا, نہ workers unions پہ ہٹائیں restrictions. اور وہی بھی خان صاحب بھی جو بات کرتے ہیں, it's not criticism but just to understand بھائی آپ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, how can you have a welfare state when less than 1% of your workers are unionized? جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, that's like 70-80% union. workers are the backbones of welfare states. ان کی وہ سوشل سیکورٹی contributions ہوتی ہیں جو کہ ان کے یونینز ان سے جمع کرتے ہیں, جو جا کے ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, انمپلائمنٹ بینیفٹس کے لیے, ہر چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو آپ جب تک وہ نہیں کریں گے تو وی کانٹ میک ویلفیئر اسٹیٹس. یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ بیس آن وچ ٹو کنسٹرکٹ دیٹ ویلفیئرزم. تو وی نیڈ ٹو گیٹ دیز ریسٹرکشنز ریمووڈ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. ہم کچھ لیگل طریقے بھی اپنا رہے ہیں. دین آئی تھنک جو آپ نے خود بھی بات کی, ڈیجیٹل میڈیا, دیٹ ہیز ٹو بی اے سینٹرل کارنر اسٹون. وی نیڈ, ہم نے اگر لوگوں تک پہنچنا ہے تو ہمیں ان تک میڈیا اگر ہمیں نئی جگہ دیتی تو وی نیڈ ٹو ٹرائی ادر ویز. اس طرح دیٹس وائی آئی ایم ہیئر ٹوڈے. ہم اپنی بھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ اس کو بھی ہم شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اور بھی ساتھیوں نے لاہور میں بھی ایک شروع کیا ابھی ریسنٹلی. سو دیز پلیٹفارمز آر گوئنگ ٹو ٹرائی. بٹ دین آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ان چیزوں سے واٹ دیز تھنگز ول فیڈ ان ٹو اسٹوڈنٹس میں کام کرنا, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کمیونیکیشن کا کام کرنا, از تھرو ٹو بلڈ اے گراس روٹس بیس. اینڈ آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. آئی تھنک جو اس کا جو فلکرم ہونا چاہیے وہ یہ کہ وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ alternative ways to address people's problems. کہ آپ نے جو بات کی نا کہ what I think was a very valid criticism کہ ہم we're always talking about, ہم protest کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت, ہم کہ یہ ظلم ہو گیا, وہ ظلم ہو گیا. And I think this is a cycle that we need to get out of. And I think more people are in the left are realizing this. And we need to also, like, it's not like you can't just wait for any kind of radical transformation. You have for people, especially Pakistan جیسے ملک میں, you need to address people's problems. And you have to evolve, like quick, slow and steady evolve rather than, you know, کہ بس وہ ایک دن وہ perfect utopia آ جائے and everything changes. Absolutely. And figure out ways to address people's problems. ایک مطلب ایک basically پاکستان کے political system میں ایک مسئلہ بھی ایک بنیادی ہے. Look, people are not really voting on the basis of اچھا کیا نظریہ ہے کس کا, پالیسیز کس کی ہیں. People vote on the basis of اچھا یار یہ سڑک کون بنوائے گا, میری بچے کو نوکری کون دلائے گا, یو نو, ایک دیز ویریس کلائنٹلسٹک ریلیشن شپس جن کو کہا جاتا ہے. کہ اور یہ الیکشن میں بھی ہم نے بہت واضح, سم آف دیم آر ویری لائک لٹرلی ٹرانزیکشنل, آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہو آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. سو ہمارا بٹ مور انڈائریکٹ کہ آپ ہم یہاں کے گیس کی پائپ لائن ڈلوا دے گا, کوئی بجلی کا ٹرانسفارمر لگا دے گا, کوئی سڑک بنوا دے گا, کوئی نالیاں پکی کروا دے گا. تو ان بنیاد پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ بھائی 5 سال بعد لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ابھی اب یار اچھا یہ کام ہمارے ہو سکتے ہیں, تو آپ کسی نہ کسی پارٹی سے کرا لو اور ان کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو ووٹ دے دو. نو, دس ہیز ٹو چینج. اینڈ ون آف دا ویز اٹ ول چینج از اف پیپل اسٹارٹ, we figure out ways for people to start solving these problems themselves. Figure out whether it's through like building cooperatives, whether it's through building like local community oriented solutions. تو ابھی ہم اس طرح کے کام کریں. ہم نے اپنی ایک کوآپریٹیوس کا ہم نے ایک یونٹ کھولا ہے,
اپنی اسلام آباد کی یونٹ میں، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کے جو مسئلے ہیں ان کا اجتماعی حل نکالا جائے. چاہے ہم کوئی کمیونٹی اسکولس شروع کریں، چاہے کوئی کچھ خواتینوں کا، ہمارے خواتین کا یونٹ ہے، ان کو ہم، ان کے پاس سلائی کا سامان ہے تو ہم ان سے کلاتھ بیگس کا کوئی ایک بزنس اسٹارٹ کریں، جس میں بیسکلی کریٹنگ این آلٹرنیٹیو ماڈل of how to organize communities and society, and that can hopefully translate into something at the level of the state. And I think یہ ہوتا ہے، اس کے تاریخ میں بھی رہے ہیں ایگزامپلس، لیکن آج کل آئی تھنک ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ان کے طریقے استعمال کر کے یوزنگ کمیونیکیشن پلیٹفارمس کمبائننگ دیم ود لائک گراس روٹس موبلائزیشن، آئی تھنک وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ وہ کون سے ایسے ماڈلز ہیں جن کے ذریعے ناٹ اونلی کین وی like give people show people a new way of doing politics, but also address people's everyday material concerns in the same way. So something more constructive rather than just confrontational. Right, absolutely. So before ending this, I see one of the ways that you guys put your message across is music. Yes. How important do you think is music in terms of bringing change? Yeah, using art form, I would say, because I see a lot of that in Europe, in the West particularly. جس میں وہ بلڈز آن ٹو آور کنفرنٹیشن والی بات کہ ہماری جو میتھڈالوجی آف ہاؤ وی کین کریٹ کیمپینز یا موبلائز پیپل، وہ ہمیشہ بڑی ایک روڈیمنٹری سی، وہ ایک مائک کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوگا اور ایک تقریر اس طرح ہی کرے گا. بٹ لاٹ آف ویز پروٹیسٹ کے بھی وی سی لاٹ آف آرٹ فارم بینگ یوزڈ ان دا ویسٹ. سو یو گائز سیم ٹو بی پائنیئرنگ دیٹ ان پاکستان. ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ، ہاؤ امپورٹنٹ ڈو یو تھنک دیٹ از ان؟ آئی تھنک ایک تو اوبیسلی اٹس کریٹیکل. آئی تھنک ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا رچ ٹریڈیشن ہے آف میوزک اینڈ آرٹ ان پالیٹکس، جو جالب اور فیض وچ آر لائک ناؤ ایون نیشنل لائک ٹرانس نیشنل آئیکونس. انڈیا میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی ان کی شاعری کو سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت رچ تسلسل تھا وچ آئی تھنک فیڈ ان ٹو ہاؤ رچ آر پروگریسو پالیٹکس واز بیک ان دا 60s اینڈ 70s. وہ فیول کرتے تھے ان چیزوں کو. آئی تھنک اسی لیے کیونکہ اٹس جسٹ لائک میوزک اسپیشلی از سم تھنگ دیٹ آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو انٹرپریٹ اٹ، یعنی یو ڈونٹ نیڈ ٹو، جیسے آپ کوئی سیاستدان کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی پوری بات سمجھو، سنو، دیکھو اچھا کتنا سچ بول رہا ہے کتنا نہیں کر رہا. تو میوزک ایسی چیز ہے جسٹ انٹرز یو ڈائریکٹلی، یو فیل اٹ. اینڈ آپ کو کوئی بھی اگر آپ بات کریں اس کی سچائی جو آپ پیغام دینا چاہ رہے ہو، وہ آپ اس کو سن کے بس اس کی سچائی آپ کو خود ہی واضح ہو جاتی ہے. اور پاکستان کی ہماری بدنصیبی یہی رہی ہے کہ ہم نے، ہماری ریاست نے جس طرح وہی طلباء کو بھی ریپریس کیا گیا اور جمہوریت کو، لیکن آرٹ کو بھی کیا گیا. 80s آنورڈز ہم نے اس کو ایک غیر اخلاقی چیز کے طور پہ دکھایا گیا، اور آئی تھنک اس کا بھی پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. ہم ابھی وی آر ٹرائنگ ٹو ریکور فرام دیٹ. ہماری فلم انڈسٹری بھی کچھ کوشش کر رہی ہے ریکور کرنے کی. اور ابھی ہم بات کرتے ہیں فار انسٹنس کہ پاکستان کا بڑا امیج کا پرابلم ہے اور ہم کیوں انڈیا کو لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں. اور بھائی ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں آرٹسٹ جو دنیا کو ایک آپ کا میسج پہنچا سکیں ہیں. آپ پاکستان پیپل جسٹ کنسیڈر ہاں جسٹ دیز بیئرڈ گائز آل دیر انٹو ہز گنز اینڈ ایوری تھنگ. تو حالانکہ بہت رچ ہماری تہذیب اور ہمارا جو مزاحمتی فن رہا ہے. تو آئی تھنک ہماری کوشش یہی رہی ہے پچھلے 5 سالوں میں کہ اس کو پھر سے لایا جائے، سیاست میں عام کیا جائے. ہماری پوری کیمپین میں بھی یہی تھی، اور لوگ یہ مجھے کہتے بھی تھے بھائی تم نہ کرو، تم تو کینڈیڈیٹ کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا. تم ابھی مل کے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کرو کہ میوزک کے ساتھ تو نہیں تمہیں لوگ سیریسلی لیں گے. لیکن دس از پرسیپشن وی ہیو ٹو چینج. سم ون ہیز ٹو ٹیک دا بلٹ فار اٹ، اف ناٹ می سو ادر پیپل وین دے کم ان، اور لوگ سمجھیں کہ اچھا نہیں سیاست میں یہ چیز عام ہے. اور جیسے اور ممالک میں یہ ہے عام، اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل. وہ obviously بات ہے کہ when you go for a change تو automatically آپ کو backlash تو آتا ہے, people resist change. Absolutely, but someone has to take these initiatives. Right. And so I'd like you to give us a message through music as well before we end this. ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو.
ظلم رہے اور امن بھی ہو. ہستی گاتی روشن وادی تاریکی میں ڈوب گئی. ہستی گاتی روشن وادی تاریکی میں ڈوب گئی. بیتے دن کی یاد میں دل میں روتی ہوں تو بھی رو. ہر دھڑکن پہ خوف کے پہرے ہر آنسو پر پابندی. ہر دھڑکن پر خوف کے پہرے ہر آنسو پر پابندی. ظلم رہے اور امن بھی ہو. ظلم رہے اور امن بھی ہو. یہ جیون بھی کیا جیون ہے آگ لگے اس جیون کو. یہ جیون بھی کیا جیون ہے آگ لگے اس جیون کو. تم نے ہونٹ سیے ہیں اپنے میری زبان کو مت روکو. تم کو اگر توفیق نہیں ہے مجھ کو ہی سچ کہنے دو. تم کو اگر توفیق نہیں ہے مجھ کو ہی سچ کہنے دو. ظلم رہے اور امن بھی ہو. ظلم رہے اور امن بھی ہو. کیا ممکن ہے تم ہی کہو. کیا ممکن ہے تم ہی کہو. ظلم رہے اور امن